اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اب اس درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ امام مہدی جو پہلا لشکر جس کے لیے وہ جھنڈا مقرر کریں گے وہ کون سا علاقہ ہوگا۔ تو پہلا وہ لشکر جس کے لیے امام مہدی جھنڈا مقرر کریں گے وہ ترک ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں مسلمان جزیرۃ العرب، فارس، روم اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے اور انہیں فتوحات حاصل ہوں گی۔ ان باتوں کو اگر روایات میں دیکھا جائے تو مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی میں ایک عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے، زمانہ باقی رہے گا جب تک عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم اصفہانی نے صفۃ المہدی میں اور ابوبکر بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ نہ بن جائے جس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ اور وادی دیلم فتح ہوں گے۔ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے ان علاقوں کو ان کے ہاتھ پر فتح کر لیں گے۔ اب جبال دیلم سے مراد وادی دیلم ہے جو آج کل موجودہ ایران میں واقع ہے، اور اس روایت میں قسطنطنیہ کا بھی ذکر آیا، اس سے مراد ترکی کا شہر استنبول ہے۔ جیسے کہ نعیم بن حماد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی فتوحات کریں گے اور آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ جائیں، وہاں سارے خزانے منتقل کریں گے۔ دنیا بھر کے عرب و عجم اور اہل حرب اور روم، یعنی ان کی ساری سلطنتیں امام مہدی کے ماتحت آئیں گی۔ کتاب الفتن نعیم بن حماد میں حضرت ارطاد سے روایت ہے کہ پہلا وہ لشکر جس کے لیے امام مہدی جھنڈا مقرر کریں گے وہ ترک ہوگا۔ اب ترک سے مراد خوز و کرمان ہیں جو موجودہ زمانے میں روس اس سے مراد ہو سکتا ہے، جہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی اور بزنطینیہ یعنی قسطنطنیہ، استنبول اور اس کے ارد گرد علاقوں میں منتقل ہوئے۔ اس زمانے میں ان علاقوں کو اب ترکی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے کئی خاندانوں نے فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف ہجرت کی اور وہاں غلبہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان علاقوں یعنی روس، ترکی اور ایران میں سے کس ملک کی طرف لشکر کشی کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ حضرت نافع ابن عتبہ ابن ابی وقاص سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں فتح نصیب کریں گے۔ پھر تم فارس میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ پھر تم روم میں جہاد کرو گے یعنی روم والوں سے جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بھی فتح دیں گے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ حضرت نافع نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے۔ اس روایت کو امام احمد اپنے مسند میں اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے نقل کی ہے، اور امام طبرانی اپنی سند سے محمد بن عطیہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ آواز سے ہوگی،
تو محمد حبیب نے ارشاد الحیران میں لکھا ہے کہ آواز سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں جو مظاہرے ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں، جس میں پوری دنیا انگریزوں کی تقلید پر یہ ترتیب چلا رہے ہیں۔ میڈیا میں ان مظاہروں کے اثرات افراد اور اجتماعی معاشرے پر اس کے اثرات کسی ذی فہم سے مخفی نہیں، اور عصر حاضر میں کئی حکومتوں کا گرنا انہی مظاہروں کی وجہ سے ہوا ہے، جس سے ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شاید آئندہ دور میں قسطنطنیہ کی فتح میں بھی مظاہروں کے دوران آوازوں کی وجہ سے اس کا سقوط ہو جائے، جیسے کہ علامہ ابن جریر، امام حاکم، ابن عبد البر نے اپنی سند سے حضرت جابر بن سمرہ اور حاشم بن عتبہ بن ابی وقاص سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جزیرۃ العرب پر غالب ہوں گے، پھر مسلمان پارس پر غالب ہوں گے، پھر مسلمان روم پر غالب ہوں گے، اور آخر میں مسلمان دجال اعور پر بھی غالب ہوں گے۔